لال مرچیں زمین میں دفن کر دو اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو، آپ کا دشمن اپنی موت خود مر جائے گا۔ ناجائز تنگ کرنے والا پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگے گا، قیامت تک دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو کا لال مرچوں پر کرنے سے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کی بارش فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو غیب سے اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ، ہر فرد، بلکہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ جتنے بھی حالات خراب ہوں گے کچھ ہی دنوں میں ہر چیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ غیب سے فرشتوں کے ہاتھ آپ کے لیے رزق بھیجیں گے۔ جو کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو چکے ہیں، پہلے اچھے چلتے تھے اب چل نہیں رہے، جو شک ہے کہ بندش ہو گئی ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کا کاروبار چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا۔ اللہ رب العزت آپ پر لگی ہوئی نظر بد، جادو جنات کے اثرات، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی، آپ نے بس یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے جو کہ لال مرچوں کا عمل ہے۔ یہ عمل بے حد مجرب ترین عمل ہے، ہزاروں لوگوں نے ہزاروں بار آزمایا ہے، کبھی بھی کوئی شخص ناکام نہیں ہوا۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو یقین کریں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کامنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جو لوگ یہ بہت زیادہ جادو جنات سے پریشان ہیں، جو گھر اور کاروبار کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، جو مالی تنگ دستی سے بے حد پریشان ہیں، یا پھر ان کے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے، یا پھر اسیبی اثرات ہیں، یا پھر جنات نے ان کے گھر کو بری طرح گھیر رکھا ہے، یا پھر کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام میں ناکامی ہی ملتی ہے، بہت ہی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں، یا پھر نظر بد کا شکار ہیں، اللہ والو یاد رہے کہ نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مرچوں کو آپ نے زمین میں دفن کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے ہی آپ مرچوں کو زمین میں دفن کریں گی، آپ کی تمام پریشانیاں، جادو جنات کے اثرات، نظر بد، کاروباری بندش، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تمام طرح کے دکھ، تمام طرح کی بیماریاں اور تمام طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل آپ نے ایک بار ضرور آزمانا ہے۔ اگر کسی انسان کو جنات کی حاضری بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جنات، بھوت، سایہ انسان پر ہو اور بار بار اسے پریشان کرتا ہو، وہ لوگ ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز بہت جلد تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے عمل کا پورا طریقہ اچھے طریقے سے سن اور سمجھ لینا ہے تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ والو، عمل کو غور اور توجہ کے ساتھ میرے بہن بھائی سن لیجئے گا۔ جمعے والے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پاک صاف حالت میں آپ نے 11 لال مرچیں، جو ڈنڈی کے ساتھ لمبی والی لال مرچیں ہوتی ہیں، آپ نے وہ لینی ہیں۔ مرچیں بالکل ٹوٹی پھوٹی ہوئی نہ ہو، ثابت مرچ ہو اور اس کی ڈنڈی بھی اس کے اوپر سلامت ہو۔ سوکھی ہوئی ثابت لال مرچیں لینی ہیں آپ نے، اور ایک آپ نے سوئی لینی ہے۔ سوئی جو بڑی والی ہوتی ہے جس سے ہم بستر بناتے ہیں، وہ لمبی والی سوئی آپ کو چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ ساری مرچیں اس کے اندر پرونی ہیں۔ تو آپ نے یہ دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھ لینی ہیں
اور آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پاک پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں یا پھر کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا دنوں میں کام ہوتا ہے بلکہ گھنٹوں منٹوں اور چٹکیوں میں کام ہونے لگتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنے کاروبار کے لیے گھر سے نکلیں، نوکری کے لیے نکلیں، دفتر جانے کے لیے نکلیں تو پورا راستہ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہوئے جایا کریں۔ جب آپ اپنی جگہ پر پہنچے، آپ شام تک جب آپ کا کام ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دن آپ کو منافع بھی زیادہ ہوا ہے، آپ کا دن خوشگوار بھی گزرا ہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ والو، اگر کوئی شک ہو آپ کو اس بات پر تو میں اس چیز کی ذمہ دار ہوں۔ آپ صرف درود ابراہیم پڑھ کر محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے نبی کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ آپ نے صرف اللہ والو، آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے سوکھی مرچیں ڈنڈی کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لینی ہیں اور آپ نے ایک سوئی لمبی والی جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ القریش کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ والو، آپ نے 11 بار سورۃ القریش کو پڑھنا ہے اور ایک بار آپ نے سورۃ الواقعہ کو مکمل پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے آخری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ نے 11 بار سورہ ناس پڑھنی ہے اور مرچوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، ان پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے اور ساری مرچوں کو آپ نے ایک ایک کر کے سوئی میں پرونا ہے۔ اسی لیے آپ کو پہلے میں نے اوپر بتایا تھا کہ سوئی آپ نے لمبی والی لینی ہے جس سے ہم بستر بناتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے بعد آپ نے جب 11 کی 11 مرچیں اس سوئی میں آپ نے پرو لینی ہیں اور آپ نے ایک شاپر لے لینا ہے اور سوئی کے ساتھ ہی ان مرچوں کو شاپر میں ڈال دینا ہے اور گرہ لگا دینی ہے، اور گرہ لگانے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے اندر ہی ان مرچوں کو دفن کر دینا ہے۔ کسی گملے میں دفن کر دیں، اگر گھر میں کچی جگہ موجود ہے صحن میں تو وہاں پر ان کو دفن کر دیں، اور اگر سارا گھر آپ کا پکا بنا ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں کہیں بھی کوئی کچی جگہ نہیں ہے، کوئی گملہ وغیرہ بھی نہیں ہے تو آپ نے گھر سے باہر بھی ان کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن دفن کرنے جس جگہ پر آپ نے دفن کرنا ہے وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، یعنی کہ وہاں پر گندگی نہ ہو، غلاظت کے ڈھیر نہ ہوں، پودے وغیرہ لگے ہوں تو وہاں پر آپ اس کو دفنا دیں درختوں کے نیچے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر بھی دفن نہیں کر سکتے تو پھر آخری حل ان مرچوں کا یہ ہے کہ آپ نے شاپر سمیت کسی چلتے ہوئے پانی میں ان مرچوں کو بہا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جتنے بھی معاملات ہوں گے، جتنے بھی مسائل ہوں گے، جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، نظر بد کا اثر ہوگا، جادو جنات کا اثر ہوگا، تمام کے تمام مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، حسد کرنے والوں سے جان چھوٹ جائے گی کیونکہ حسد ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ آج کل حسد ہمارے گھروں میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم کسی کو خوش نہیں دیکھتے تو اس حسد میں آ کر پھر جادو کے ذریعے بندشیں لگائی جاتی ہیں اور ان کے کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے، رزق کو باندھ دیا جاتا ہے، بچیوں کے رشتے باندھ دیے جاتے ہیں، بیٹوں کی نوکریاں باندھ دی جاتی ہیں۔ پہلے آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہی کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والو، ان حسد والوں سے بچنے کے لیے، ان دشمنوں سے بچنے کے لیے، دشمن چاہے سامنے ہو یا آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، ایک ہو یا بہت سارے دشمن ہو، انشاءاللہ تعالی العزیز ایک دفعہ یہ عمل آپ کریں گے، جیسے ہی مرچیں آپ دفنائیں گے یا پانی میں بہائیں گے تو تمام کے تمام اثرات مرچوں کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے۔
انشاءاللہ تعالی العزیز بڑا ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے 11 لال مرچیں لینی ہیں ڈنڈی کے ساتھ، ایک آپ نے لمبی والی سوئی لینی ہے اور مرچوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے، ایک بار آپ نے سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے۔ 27ویں سپارے کی سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ آتی ہے، آپ نے وہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ الناس پڑھنی ہے اور مرچوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے آپ نے 11 مرچیں سوئی میں لگا دینی ہے اور ان کو شاپر میں ڈال کر اس کی گرہ لگا دینی ہے۔ پھر آپ کو جیسے مناسب لگے، میں نے تینوں طریقے آپ کو بتا دیے ہیں، گھر میں بھی دفنا سکتے ہیں، گھر سے باہر بھی دفنا سکتے ہیں اور پانی میں بھی بہا سکتے ہیں۔ پھر جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ عمل کر لیں اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، کچھ ہی دنوں میں اس کے اثرات آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو 110% اس کا رزلٹ ملے گا۔ جب آپ وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ نہیں کرتے تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ وظیفے نے اثر نہیں کیا، جبکہ غلطی وظیفے میں نہیں ہوتی، آپ کے کرنے میں ہوتی ہے۔ وظائف کی سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اللہ والو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، دن میں ایک بار قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا کریں اور سب سے بڑی اور آخری بات کہ اپنی نظر کو پاک رکھیں، اپنی تنہائیاں پاک رکھیں۔ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ 3 کام اپنا لیں گے تو آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت، کسی پیر فقیر کی ضرورت، کسی جادو ٹونے والے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کے گھر میں ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا آپ کا رزق دے کر، جو آپ کے گھر میں پہنچا کر جائیں گے۔ جب آپ یہ عمل شروع کر دیتے ہیں تو آپ پر تو جو رحمت ہوتی ہے، آپ کے آس پاس کے تمام ہمسایوں پر، آپ کے گلی محلے پر بھی آپ کے گھر کی وجہ سے رحمت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والو اس کو آزما کر ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی العزیز دشمنوں سے بھی جان چھوٹے گی، جادو ٹونے سے بھی جان چھوٹے گی، حسد کرنے والوں سے بھی جان چھوٹے گی، نظر بد اور بندش سے بھی جان چھوٹے گی اور کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی، اتنی ترقی ہوگی کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو وہ ختم نہیں ہوگا۔